میں ہوں اسرار احمد کسانہ، اور جیسے کہ میں نے پہلے اناؤنس کیا تھا کہ آج ہم نے بات کرنی ہے انڈیا چائنا کے اسٹینڈ آف کے حوالے سے۔ آپ کو پتہ ہے کہ گلوان ویلی کا ایشو کیا چل رہا ہے، کس طریقے سے معاملات وہاں پہ بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں انڈیا کے لیے، اور سچویشن جو ہے وہ سیریس ہوتی جا رہی ہے۔ لیکن انڈین میڈیا ہمیں کچھ نہیں بتا رہا، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ایوری تھنگ از انڈر کنٹرول۔ اگر کنٹرول میں ہے تو آپ اتنے پروگرامز کیوں کر رہے ہیں، آپ اتنے شوز کیوں کر رہے ہیں، آپ کو اتنی فکر کیوں پڑی ہوئی ہے کہ روزانہ کوئی آپ بیسیوں کی تعداد میں امریکن اسکالرز کو آپ فون پہ لیتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ چائنا کب تباہ ہوگا۔ تو اگر کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے نا۔ تو اس پوری صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ہم نے آج ایک بار پھر زحمت دی ہے بریگیڈیئر سیمسن سائمن شرف صاحب کو۔ بریگیڈیئر صاحب السلام علیکم جی۔ السلام علیکم۔ آپ اور کو آواز آ کینیڈا رہی ہے اور جی؟ پاکستان، گڈ۔ کینیڈا اور یونائٹڈ اسٹیٹس میں رہنے والے تمام پاکستانیوں کو بھی السلام علیکم۔ یہ پروگرام جو ہے یہ کینیڈا، پاکستان، امریکہ، یورپ، گلوبلی جا رہا ہے جی الحمدللہ۔ تو جی سب لوگ جو ہیں وہ آپ کو سن رہے ہیں۔ تو ویلکم ٹو دا شو بریگیڈ صاحب۔ پچھلا شو جو تھا آپ کا وہ بڑا لوگوں نے پسند کیا، اور جس طرح آپ نے کینڈیڈلی اپنے جو تمام انالیسیز پیش کیے تھے وہ بھی آپ کو، خاص طور پہ میں لوگوں کو بتا دوں کہ بریگیڈیئر صاحب کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ اسٹریٹجک پلاننگ، اسٹریٹجک تھنکنگ اور اس حوالے سے بہت زبردست ہے۔ اور بریگیڈیئر صاحب ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈیز کے ساتھ بھی متعلق رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ان کا بیک گراؤنڈ بڑا ہی رچ ہے۔ میں اس میں زیادہ اس وقت نہیں جاؤں گا، لیکن میں صرف یہ چاہوں گا کہ بریگیڈیئر صاحب کے جو انالیسیز ہیں مختلف لیول پہ، خاص طور پہ جو کالمز یہ لکھتے ہیں، وہ آپ کو ضرور پڑھنے چاہیے۔ اگر آپ نے کسی بھی لیول کے اوپر اپنی اسٹریٹجک تھنکنگ کو بہتر کرنا ہے تو بریگیڈیئر صاحب کے جو کالمز ہیں وہ ضرور پڑھا کریں۔ تو بریگیڈیئر صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ جو انڈین میڈیا ہے وہ ہمیں بتا نہیں رہا کہ ہو کیا رہا ہے، کیا سلسلہ چل رہا ہے۔ وہ تو کہتے ہیں جی کہ وہ آئے تھے اور ہم نے ان کو دھکیل دیا اور وہ چلے گئے ہیں اور اب سب خیر ہے، لیکن آپ کی اطلاعات کیا ہیں؟ آن گراؤنڈ کیا ہو رہا ہے اس وقت؟ آن گراؤنڈ یہ ہے کہ اگر ہم شمال سے شروع کریں جی تو کچھ چوٹیاں جو ہیں سیاچن کے قریب، ان پہ چائنیز فورسز نے پوزیشن سنبھال لی۔ دولت بیگ اولڈی کی جو ایئر اسٹرپ ہے جی وہ چائنیز ڈومینیشن اور لائن آف فائر میں ہے اس وقت، لہٰذا وہاں پہ جہاز لینڈ نہیں کر سکتے۔ انڈین میڈیا جو C-130 اور رشین ایئر کرافٹ کی لینڈنگ دکھا رہا ہے وہ پرانے کلپس ہیں، کیونکہ ان کلپس میں کوئی ملٹری ڈپلائمنٹ نظر نہیں آ رہی ہے۔ اگر فائر کا خطرہ ہو تو پھر ملٹری ڈپلائمنٹ بھی ایئرپورٹ کے ارد گرد ہونی چاہیے تھی۔ ٹھیک۔ اس سے نیچے ایک جگہ ہے موڑو، جہاں پر ایک تکون بنتی ہے پہاڑ کے ارد گرد سڑکوں کی۔ وہ اچھا ایکچولی دو بائی پاسز ہیں، ایک چائنیز بارڈر کے قریب سے گزرتا ہے اور ایک پیچھے سے پہاڑوں کے پیچھے سے چھپے رستے سے گزرتا ہے۔ ٹھیک۔ بقول انڈین میڈیا کہ آج میں صرف انڈین میڈیا کو کوٹ کروں، بقول ان کے چائنا وہاں پر بھی 16 کلومیٹر اندر آ گئے، اور وہ جو پورا اسٹریٹجک اسٹرپ ہے، ٹرائنگولر قسم کے روڈز ہیں، ان کے جنکشنز ہیں، وہاں پر ان کی ملٹری پوسٹیں بھی، ایک چھوٹی سی لینڈنگ اسٹرپ بھی ہے، ان سب پر چائنا کی ڈومینیشن ہے۔ اس سے نیچے جو گلوان ہے وہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں، تو وہاں پر بھی چائنا کی ڈومینیشن ہے، جو مین سپلائی روٹ ہے دولت بیگ اولڈی کی طرف جا رہا۔ وہاں سے نیچے 4 فنگرز ہیں جو جن پہ چائنا کی ڈومینیشن ہے۔ 8 فنگرز میں سے جو بہت بڑی جھیل ہے اس میں بڑی بڑی کامبیٹ کشتیاں جو ہیں چائنیز نے اتار دی ہیں، اور اس سے پیچھے ایک جگہ دمچک جو ہماچل پردیش سے مین سڑک آ رہی ہے، وہاں بھی چائنیز جو ہیں وہ دمچک کو اپنی ڈومینیشن میں لے رہے ہیں۔ تو کم از کم 5 پوائنٹس پر یہ جو سرپنٹائن روڈ ہے جو ایک ازدے کی طرح ہماچل پردیش سے اور لیہ سے اور اولڈی تک جا رہا ہے، 5 پوائنٹس کے اوپر چائنیز نے اس کو کمپلیٹلی سیز کر دیا ہے۔ ایس والا سیز، انگریزی والا نہیں، ایس والا۔ اس سے مقصد یہ ہوا کہ انڈین گاڑیاں ان سڑکوں پر موو بھی نہیں کر سکتی۔ سو دا سپلائی لائن آف India has been choked by the Chinese very cleverly without firing a single bullet۔ اس کے برعکس انڈیا میں کیا ہو رہا ہے؟ انڈیا میں سب سے بڑی جو جنگ ہو رہی ہے اس وقت کانگریس اور بی جے پی کے درمیان ہو رہی ہے۔ انہوں نے تمام فیلیئرز کا مدعا جو ہے کانگریس پہ ڈال دیا۔ وہ نہرو کو بھی بلیم کر رہے ہیں،
راجیو گاندھی کو بھی بلیم کر رہے ہیں, منموہن سنگھ کو بھی بلیم کر رہے ہیں کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے چائنا کے آگے سرنڈر کیا. یہاں تک کہ چائنا کی جو اکنامک ریولوشن کے آرکیٹیکٹ تھے منموہن سنگھ, اس کو بھی وہ لائن آف فائر میں لے آئے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ جی اس نے اکانومی کو فری کر کے تو چائنا کے ساتھ ٹریڈ شروع کر دیا اور اتنا زیادہ کیا, اور اس میں 36% ڈیفیسٹ تھا انڈیا کے ڈس ایڈوانٹیج پہ. تو اس وقت جو والیوم آف ٹریڈ ہے چائنا کے ساتھ انڈیا کا وہ تقریباً $90 بلین پر ایئر ہے, اور انہوں نے یہ سارا مدعا بھی ڈال دیا ہے منموہن سنگھ پہ. تو یہ ایک بڑی شدید, کئی انڈین چینلز جو ہیں وہ راجیو گاندھی کو, نہرو کو, سونیا گاندھی تو ویسے ہی اٹیلین ہیں, منموہن سنگھ کو بھی, ان سب کو وہ تھریش کر رہے ہیں کہ یہ ان پیٹریوٹک ہیں, یہ غدار ہیں. اس کے ساتھ ساتھ انڈیپینڈنٹ میڈیا کے وہ رائٹرز اور وہ اسکالرز جنہوں نے حق بات کی, سچ بولنے کی کوشش کیا, ان کو بھی they have been thoroughly thrashed by pro BJP channels in India. اس قسم کی یہ سچویشن ہے. اچھا, لیکن میر صاحب اس میں ایک چیز ذرا مجھے بتائیں, آپ نے لفظ جس طرح کہا کہ سیز کر دیا ہے, یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے, لیکن اگر سیز کر دیا ہے, پورا سپلائی روٹ جو ہے وہ سیز ہو گیا ہے, تو پھر جو ان کی سپلائیز جو سب سیکٹر نارتھ سے ہوتے ہوئے اوپر سیاچن کی طرف بھی جا رہی ہیں, اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی رک گئی ہیں. وہ رک گئی ہیں. اب سیاچن والی تو نہیں رکی ہیں, لیکن جو دولت بے گولڈی تک جا رہی ہیں وہ سب رک گئی ہیں, اور اگر کوئی گاڑیاں وہاں موو کریں گی تو چائنا کی آبزرویشن میں ہے, وہ ان کو ڈسٹرائے بھی کر سکتے ہیں فائر کے ساتھ. اچھا, اس کا ذرا تھوڑا سا مجھے سادہ الفاظ میں ہمارے جو ویورز ہیں ان کے لیے اور ہم جیسے جو لوگ ہیں ان کے لیے بتائیں کہ سپلائیز کا رک جانا یہ کتنا امپورٹنٹ ہے انڈیا کے لیے, اور کتنا سیریس ہے ان کی اسٹریٹجک لیول کے اوپر جو ان کی پلاننگ ہے اس کے لیے. یہ ذرا تھوڑا سا سادہ الفاظ میں سمجھا دیں کہ اس کا کیا نقصان کیا ہو سکتا ہے انڈیا کو. اگر آپ نے پرانے زمانے کی کوئی جنگوں کے بارے میں پڑھا ہو, اسلامی تاریخ میں بھی اور ویسے بھی, تو عموماً جو حملہ ور سپاہ ہوتی تھیں وہ شہروں کے ارد گرد آ کے تمام راستے روک لیتی تھی. لوگ نہ باہر جا سکتے تھے, نہ اندر سے باہر آ سکتے تھے, نہ باہر سے اندر. ان کا پانی بند کر دیا جاتا تھا, وہ بھوکے مارے جاتے تھے, اور آخر میں پھر وہ سرنڈر کر دیتے تھے بغیر لڑے ہوئے, کیونکہ ان کے پاس سپلائیز یا کمک نہیں ہوتی. تو یہ جو سیزنگ کی ہے چائنا نے اسی قسم کی کی ہے. There's another word for it which I have used in today's article, siege, SEIGE, siege. جی, تو یہ جو سیج جو ہے, چائنا کی سیج اسٹریٹجی تو ہے, یہ چائنا سیج اسٹریٹجی یوز کر رہے ہیں ان کے خلاف. بالکل اس وقت سیج اسٹریٹجی یوز کر رہا ہے. جو کنٹینمنٹ آف چائنا تھی اس کے برعکس اٹ ہیز بیکم سیج آف انڈیا ان لداخ. یہ تو بہت سیریس ہے برگیڈ صاحب, یہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ تو میرا خیال ہے کہ یہ اتنا سیریس ہے کہ جس کا اندازہ شاید مودی کو خود بھی نہیں ہے, اور جس طرح ان کی فوج ہے اور جس طرح کے ان کے کمانڈرز ہیں, جس طرح انہوں نے اپنے فوجیوں کو ان کے آگے فورڈر کی طرح پھینک دیا تھا, مجھے تو لگتا ہے کہ ان کے کمانڈرز کو بھی نہیں پتا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. وہ سب یہ سمجھتے ہیں. کل میں ایک ٹاک شو دیکھ رہا تھا, ایک ریٹائرڈ کرنل تھے ان کے جو اسی سیکٹر میں رہے ہیں گلوان میں پہلے بھی, اور انہوں نے کافی سینسیبل باتیں کی تھی, اور کافی زیادہ باتیں انہوں نے نہیں کی کیونکہ انہوں نے کہا کہ جو میرے ویوز ہیں وہ ڈائریکٹلی امپیکٹ کر سکتے ہیں ملٹری آپریشنس کو اس علاقے میں. بٹ ہی واز ٹاکنگ ویری سینسبلی, اور ان کی باتوں سے مکمل آئیڈیا ہو رہا تھا کہ ان کو ہر چیز کا علم ہے کہ لداخ میں کیا ہو رہا ہے. اگر اس کو علم ہے تو ان کے جی ایچ کیو کو بھی پتا ہوگا. تو پھر اگر علم ہے برگیڈ صاحب, اگر علم ہے تو پھر یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ انڈیا کے حصے بکھرے کرنے کے اوپر تلے ہوئے ہیں؟ نہیں, یہ they are behaving like an ostrich. They want to while away time. وہ وقت گزارنا چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ وقت گزر جائے. بعد میں دیکھیں گے, ہو سکتا ہے اسٹیٹس آف ملاکا میں کوئی حرکت شروع ہو جائے, ہو سکتا ہے ساؤتھ چائنا سی میں امریکہ کچھ کرنا شروع کر جائے, تائیوان کی طرف کچھ ہو جائے. تو دے آر تھنکنگ کہ یہ جو ہمارے اوپر پریشر پڑا ہے, شاید ہمارے الائز ایپیک میں جو ایپیک آرک ہے بنگلہ دیش یا ملاکا سے لے کے تائیوان اور یلو سی تک, وہاں پر کچھ ایسا
وہ ایکشن کریں کہ پریشر یہاں سے ریلیز ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید امریکن جس طرح فلیٹ کی کسی کے زمانے میں ہم انتظار کیا کرتے تھے کہ امریکن فلیٹ آئے گا اور ان کو بیل آؤٹ کر دے گا، لیکن وہ تو اقبال نے کہا تھا نا کہ ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا، وہ خود فراقی افلاک میں ہے خور و زبوں، اس کا تو اپنا بیڑا غرق ہوا ہوا ہے، وہ ان کی کیا ہیلپ کرے گا؟ بہرحال چائنا نے، انڈیا نے تھائی لینڈ سے بھی کانٹیکٹ کیا ہے، انڈونیشیا سے بھی کیا ہے، ملیشیا سے بھی کیا ہے، اور ان سے ریکویسٹ کیا ہے کہ یہ چائنا کے لیے مشکلات پیدا کریں. آسٹریلیا سے بھی کیا ہے، لیکن آسٹریلین پرائم منسٹر نے ایک انڈیکیشن دی تھی کوئی 3 ہفتے پہلے، موسٹ لائکلی از گوئنگ ٹو اسٹے آؤٹ آف اٹ. تو کوشش ان کی یہ ہے. لیکن بریگیڈیئر صاحب یہ جو ان کا کوآڈ ہے جس میں آسٹریلیا بھی ہے، جاپان بھی ہے، انڈیا امریکہ بھی ہے، وہ تو کافی افیکٹولی کھڑے ہوئے تھے، لیکن وہ جب یہ معاملہ گلوان ویلی کا اور یہ لداخ کا شروع ہوا ہے تو ان میں سے کسی نے بھی آ کے پریکٹیکلی کچھ بھی نہیں کیا، صرف 1-2 اسٹیٹمنٹس دے دی ہیں اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا. تو پھر کوآڈ کا پھر بیسک کانسیپٹ کیا تھا؟ اگر نئے نقشے بھارتی حکومت نے نہ ایشو کیے ہوتے، ہاں جی، اور اس طرح کے حالات شروع ہوتے تو ہو سکتا ہے کہ جو بین الاقوامی منظر نامہ ہے وہ مختلف ہوتا. لیکن اس وقت انڈیا کو کمک کہیں سے نہیں آ رہی. انڈین اخباروں میں ہیڈ لائنز لگیں کہ جاپان نے پیٹریوٹ سسٹمز ڈپلائی کر دی ہیں چائنا کے خلاف. تو وہ ایک ٹویٹ تھی، اس پہ میں نے انہیں جواب دیا کہ جاپان کے پیٹریوٹ سسٹم سے آپ کے لداخ کو کیا فرق پڑے؟ نو باڈی آنسرڈ. تو یہ دے آر ان کیچ، دے آر ان اے پرزنرز ڈائلیما، جس کو ہم کہتے ہیں اسٹریٹجی کی زبان میں. ایک مفلوج ہو چکا ہے ان کا سسٹم، کیونکہ چائنا نے خاموشی کے ساتھ نبلنگ کر کے جو ہے نا بہت زیادہ ڈومینیشن حاصل کر. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے بریگیڈیئر صاحب، جس طرح آپ کہتے ہوتے ہیں کہ یہ سارے کا سارا اسٹریٹجک مڈل ہے جس میں یہ پھنس گئے ہیں، اور اس میں خاص طور پہ جس طریقے سے سچویشن ابھی نظر آ رہی ہے، مجھے یاد پڑ رہا ہے ابھی جو آپ نے ریسنٹلی ایک آرٹیکل لکھا تھا بریونگ ہارٹس، تو یہ جو اس وقت سچویشن مجھے تو ان کا بریونگ ہارٹس کی والی لگ رہی ہے کہ ان کا کوئی حال نہیں ہے. بریونگ ہارٹس کا بڑا مزیدار میں آپ کو بتا دوں کہ کسی نے کاپی پیسٹ کر کے انڈیا میں آپ کے میرا نام نام میرے نہیں، میرے نام میں تھوڑے سے اسپیلنگس کی چینجز کر کے انڈین آتھر چھوڑ کر کے چلا دیا. بیکاز بریونگ ہارٹس واز این آرٹیکل which I did not write as a Pakistani. I wrote as a soldier. اور سولجرنگ کی جو ایک شیولری کی جو ایک آنر کوڈ ہے، اسپرٹ آف سولجرنگ ہوتی ہے، ہاں، وہ دشمن کے بھی سپاہی کو اتنی ہی عزت دیتے ہیں جتنی اپنے سپاہی کو دیتے ہیں. ٹھیک بات، ٹھیک ہے نا. تو اگر میری قیادت میں ایک کرنل مجھ سے سینئر آ جائے گا تو میں ہمیشہ اس کو سلوٹ بھی کروں گا اور اس کو سر بھی کروں گا. تو اٹ واز written from a soldier's point of view, and Indians found it so opportune کہ ان کے اپنے واٹس ایپ گروپ اور بلاگوں میں میرا آرٹیکل تھوڑے سے نام کی چینج کے ساتھ چلتا رہا، بریونگ ہارٹس. بٹ دس از اے ریالٹی، اٹ از بریونگ ہارٹس. صحیح بات ہے. اچھا، یہ کویشچن بھی ساتھ ساتھ آ رہے ہیں. یہ بریرہ احمد صاحبہ جو ہے، بریرہ ارشد صاحبہ پوچھ رہی ہیں کہ ہاؤ ڈو پاکستان اینڈ کشمیری پیپل بینیفٹ فرام چائنا ان انڈیا کانفلکٹ؟ Are Kashmiri people in better condition right now because of this conflict since Indian army is occupied with another enemy? بالکل, they are in a better situation. It depends on the leadership in Indian occupied Kashmir, جو کہ بہت ہی ڈیوائیڈڈ ہے. اس وقت جو کشمیر میں ریزسٹنس ہے وہ زیادہ تر انڈیجنس ہے اور نئی جنریشن کا ہے. ان کی اپنی جو کنونشنل لیڈرشپ ہے زیادہ تر ان میں سے جو ہے انفیکٹو ہے، کوئی نہ کوئی وہ کمپرومائز کر چکے ہوئے ہیں. یو نو دس از دی ٹریجڈی آف دا کشمیر کویسچن. لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس طریقے سے اگر یہ فلیش پوائنٹ آگ میں تبدیل ہوا، دیٹ از دا ٹائم وین پاکستان اینڈ دا کشمیری پیپل ول بینیفٹ فرام اٹ. یہ میں نے اپنے پچھلے پروگرام میں بھی کہا کہ اگر یہ فلیش پوائنٹ بن گیا، ملٹری فلیش پوائنٹ، جو کہ ابھی تک نہیں بنا، تو پھر یہ ہوگا کہ چائنیز اینڈ پاکستانیز ول بی آن کنورجنگ ایکسس، ملٹیپل کنورجنگ ایکسس. پھر انڈیا کے لیے اس کو سنبھالنا بہت مشکل ہو جائے گا، کیونکہ میرا نہیں خیال انڈینس ول ڈیئر ٹو یوز نیوکلیئر ویپنس ایٹ آل ان دس کانفلکٹ.
اچھا بریگیڈ صاحب، اس کے ساتھ چونکہ ابھی کشمیر کا ذکر شروع ہو گیا ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ ابھی ریسنٹلی انہوں نے تقریباً 25,000 جو ڈومیسائل سرٹیفکیٹس ہیں وہ ایشو کر دیے ہیں، جس میں سے پہلا جو تھا وہ نوین چودھری صاحب ایک نامی جو آدمی ہیں ان کو انہوں نے ایشو کیا ہے جموں میں، اور 33,157 اپلیکیشنز آئی تھیں، جن میں سے 25,000 کو انہوں نے ڈومیسائل سرٹیفکیٹس دے دیے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آ سکتے ہیں، وہاں پہ آ کے پراپرٹی خرید سکتے ہیں، گھر خرید سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، بزنس کر سکتے ہیں. تو اس سے جو ڈیموگرافک جو آلٹریشنز ہو سکتی ہیں اس کا ذرا تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں اس میں. دیکھیں یونائٹڈ نیشنز کی جو ریزولوشن ہے 1948 کی، اس کی روح میں ٹرانسپلانٹیشن آف پاپولیشنز کی ناٹ ٹیک پلیس، جی، اینڈ پاکستان از abiding by it till today in Kashmir and Gilgit-Baltistan. India in a way was also abiding، لیکن 35A نکالنے کے بعد انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا ٹو چینج دا ڈیموگرافی آف کشمیر. اب یہ ایک اور ڈائنامک آ گئی ہے ڈس ایگریمنٹ کی، کانفلکٹ کی انڈین آکوپائڈ کشمیر کے اندر. اس پہ پاکستان نے بھی پروٹیسٹ کیا ہے، کچھ اور ممالک نے بھی پروٹیسٹ کیا ہے، اور اس کا مقابلہ تو پاکستان ہی کو کرنا پڑے گا. اگر ہم ایکسپیکٹ کریں کہ چائنا آ کے پاکستان کی جنگ لڑے گا تو ایسے نہیں ہے، ایسے نہیں ہے. تو اس میں بریگیڈ صاحب ایک اور سوال بھی جو ہے وہ بھی ساتھ ہی آ گیا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی واٹ از دی رول آف دا پیپل آف گلگت اینڈ بلتستان اف اینی وار ہیپننگ بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا. People of Gilgit and Baltistan, as also the people of Azad Jammu and Kashmir, they are citizens of Pakistan. ٹھیک ہے، ان کا ڈیول ووٹنگ کا رائٹ ہے. گلگت بلتستان اسمبلی میں بھی وہ کرتے ہیں، وہ آزاد کشمیر کی اسمبلی میں بھی کرتے ہیں، لیکن جہاں کہیں وہ پاکستان میں رہتے ہیں وہ دے آر ان مین اسٹریم. ان کا وہی رول ہے جو کسی بھی پاکستانی کا رول ہے. دے آر ناٹ سیپریٹ فرام یو اینڈ می ایز پاکستانیز. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو اس وقت ہم کشمیر کی جو بات کر رہے تھے اس میں ظاہر ہے کہ انہوں نے جو 35A چینج کیا، 370 چینج کیا، اس کے بعد یہ بیسیکلی تو اینیکسیشن ہو گئی نا، اور پھر سیفرائنائزیشن بھی ہو گئی، سارا کچھ ہو گیا. ایک فیکٹر تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر بھی تھوڑا سا بتائیں کہ کیا جو مودی کا مائنڈ سیٹ ہے، یہ مودی امپریس ہوا تھا اسرائیلیز ماڈل سے؟ کیونکہ اسرائیلیز جو ہیں وہ دے آر یوز ٹو آف ڈوئنگ اینیکسیشنز، ابھی بھی انہوں نے ایک پلان کر رکھا ہوا ہے. تو کیا یہ متاثر ہوئے تھے ادھر سے نیتنیاہو؟ اتنا زیادہ نہیں. اس کی ایک ہسٹری ہے. ہندوتوا جب بنی، ٹھیک ہے، تو ہندوتوا کے جو فاؤنڈنگ ممبرس تھے اس آرگنائزیشن کے، انہی میں سے ایک نے جن سنگھ بنائی، RSS بنائی. پھر یہ جو ایکسٹریمسٹ ہندو کمیونل آرگنائزیشنس تھی بڑھتے 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 سنگھ پریوار میں تبدیل ہوئی. پھر BJP بنی ان کی سیاسی پارٹی. تو بیسکلی ہندوتوا واز اے ریئیکشن ٹو پین اسلامزم. اگر آپ کو یاد ہو خلافت موومنٹ، اٹ واز اے ریئیکشن ٹو پین اسلامزم. اگر مسلمان ایک امت کی بات کر سکتے ہیں تو ہندو کی نہیں بات کر سکتے. دس واز اے ریئیکشن. اس کو مین اسٹریم پالیٹکس سے کانگریس نے بہت عرصہ ان کو دور رکھا. they were even banned from politics. RSS was banned. لیکن جب یہ BJP بن کے آئے تو پھر یہ بڑھتے چلے گئے، اور اب تو یہ پوری دنیا میں چھائے ہوئے ہیں. جو انٹرنیشنل ہندو کاؤنسل ہے امریکہ میں، اس کا ہیڈ کوارٹر ہے، وہ بھی سنگھ پریوار کا ایک حصہ ہے. now they are spread all over, so now they are legitimized. تو ان کی جو تھنکنگ ہے، آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک میتھیکل انڈیا تھا جو ڈسٹرائے ہو گیا ایک زمانے میں. ہسٹری میں آثار ملتے ہیں اس ڈسٹرکشن کے، موہنجو داڑو اور ہڑپا میں اور دوارکا کے علاقے میں. یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آبادیاں جو تھی آج سے 5 سے 7 ہزار سال پہلے نیوکلیر ویپن سے ڈسٹرائے کی گئی تھی، کیونکہ وہ آبادیاں گمراہ ہو گئی تھی. اور نیوکلیر ویپنز ہندو گاڈس جو تھے، جن کو یہ لارڈس کہتے ہیں، انہوں نے نیوکلیر ویپنز جو تھے وہ ان تشتریوں کے ساتھ جو آگ برساتی تھیں وہ استعمال کیے تھے. اٹس کالڈ رکما ومانا.
Now, Modi is a firm believer in Rukhma Vimana. वो ये बिलीव करता है कि आज से 5,000 से 7,000 साल पहले पूरी दुनिया पे हिंदुओं की वो जो तो उनकी हुकूमत थी, दे वर सुपीरियर टू एवरीवन, उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स थे, वो चांद पे भी जाते थे, सफर करते थे। अगर आप देखें इंडियन स्पेस सेंटर में जो मून मिशन लॉन्च हुआ था, तो मोदी वाज देयर टू हियर द गुड न्यूज़ दैट द vessel the aircraft has landed, spacecraft has landed on lunar soil. It did land on lunar soil, but it tilted and turned upside down. तो उस लिहाज से वो मिशन नाकाम हो गया उनका, but it was still a very successful mission as a first try. तो इसके पीछे जो एक हिंदू वेद्स हैं और रुखमा विमाना जो है उसकी एक थीसिस है इंडिया की हिस्ट्री में, संस्कृत में, that is all imbued in Narendra Modi. He feels that it is his right and he is the reincarnation to bring India back into that lost glory, the glory they lost 5,000 to 7,000 years ago. He is convinced about it. तो जब एक इंसान के इतने mythical beliefs होंगे, तो he can go to every extent because those myths are part of his faith. उसके ईमान का हिस्सा है वो. ठीक बात. This is the issue. So he's gone much beyond हिंदुत्व. हिंदुत्व से बहुत आगे निकल गया हुआ मोदी. जिधर से इसकी वापसी का कोई इम्कान नहीं है. नहीं है, मेरा नहीं ख्याल इम्कान है. अच्छा ब्रिगेड साहब, कमिंग बैक टू योर आर्टिकल ब्रीविंग हार्ट्स, उसमें आपने एक चीज का और इशारा किया है कि ये जो कमांड है इस वक्त फौज की, वो तकरीबन पोलिटिसाइज्ड हो चुकी भी है, और उसमें हम देखते हैं कि पॉलिटिकल मास्टर्स को खुश करने के लिए हर वक्त कुछ ना कुछ करते रहते हैं. हाउ डेंजरस इट इज फॉर द आर्मी? एक्सट्रीमली डेंजरस, बिकॉज फौजें जो होती है ना, ये इंसुलेटेड होती हैं. आर्म फोर्सेस ऑल ओवर द वर्ल्ड आर एनकरेज्ड टू बी इंसुलेटेड फ्रॉम द नॉर्मल सोसाइटी. इसीलिए कंटोनमेंट से अलहदा होते हैं, बैरिकेडेड होते हैं, बिकॉज इन्होंने एक अपना एक्सक्लूसिविटी और एक अपना कॉर्पोरेटिज्म डेवलप करना होता है. हुआ, I'll give you one example. कर्नल बाबू, जिनकी गलवान में डेथ हुई है चाइनीज के हाथों, मारपीट कर, he fell into the river and ultimately he died, a life which was wasted. He was a RSS recruit and then he joined the army, and then in the army he continued with his RSS leanings. And that is why he was so aggressive, going unarmed over there, क्योंकि उसकी एक आइडियोलॉजी थी, उसका एक बिलीफ था जो आइडेंटिफाई करता था उसको बीजेपी और आरएसएस और मोदी की आइडियोलॉजी के साथ. एक अंदाज़ा ये है कि इंडियन आर्म फोर्सेस में इस वक्त, अगेन आई एम कोटिंग एन इंडियन सोर्स, 40% ऑफिसर्स और सोल्जर्स जो हैं वो आरएसएस की भर्ती है. तो अब अगर ऐसी सूरत हाल होगी तो यू कैन इमेजिन कि किस किस्म का कल्चर डेवलप हो रहा है इंडियन आर्मी के अंदर. आई कांट हियर यू. अच्छा, अब कैन यू हियर मी नाउ? अच्छा, मैं ये कह रहा था कि जो वेल मीनिंग इंडियंस हैं, क्या यही वजह है कि वो इसके ऊपर बड़ा कुड़ रहे हैं कि जी हमारी फौज को क्या हो गया है, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ आर्मी हो गया है? क्या वो समझ रहे हैं कि ये कितना बड़ा नुकसान जो है ये इन्होंने कर दिया है ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स? इफ यू नोटिस इंडियन रिटायर्ड जनरल्स, जी, अदर देन जनरल बख्शी, मूछों वाले जो हैं, हाँ, वो तो खैर उनका तो काम ही सिर्फ एक है ना, वो तो हर चैनल पे डेली होते हैं, 3 अपीयरेंसेस होती हैं. वो अगर आप नोट करें, उनके जो ट्वीट्स आ रहे हैं या वो उनके जो फेसबुक पे आ रही हैं बातें, या उनके जो आर्टिकल आ रहे हैं, उनका भी वही सेंटिमेंट है जो मेरा बिलीविंग सोल्जर्स ऑफ गलवान पे था. हाँ, सही बात, सेम जी, सही बात है. अच्छा, मुझे सिर्फ थोड़ा सा एक जरा बताएं कि ये जो इस वक्त सिचुएशन में हम देख रहे हैं, इंडिया पड़ चुका है, इसमें मोदी क्या इसको निकाल सकता है? और जिस तरह के लोग कह रहे हैं कि ये अगर इस तरह का सिलसिला कंटिन्यू करेगा
تو انڈیا کے حصے بکھرے بھی ہو سکتے ہیں، خاص طور پہ جس طرح کہ پچھلی دفعہ بھی ہم نے بات کی تھی، یہ جو ایسٹ کی ریاستیں ہیں اور خاص طور پہ جو چکن نیک کا جو ہے سلسلہ، اگر اس کو بلاک کر دیا جاتا ہے تو یہ سارا کا سارا حصے بکھرے ہونے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی. ڈو یو ایگری ود دس اسیسمنٹ؟ چکن نیک تو وہی جگہ نا جہاں پہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ تکون سڑک ہے اور وہ سارا جس علاقے سے گزرتا ہے، دیٹ از دا چکن نیک، یعنی اس کو ہم فوجی زبان میں باٹل نیک کہتے ہیں. دس از اپ ٹو دا پیپل آف انڈیا ٹو ڈیسائڈ فار ہاؤ لانگ دے ول ٹالریٹ اٹ. بٹ مودی ول پلے ہز ٹرکس لائک اے گیمبلر. کینی راجرز کا ایک بڑا مشہور گانا تھا، a gambler's advice to his son: know when to walk away, know when to run. Never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough to do it when the deal is done. So I think he will, after all, he's a politician. He's risen through the ranks from very humble beginnings. Becoming the Prime Minister of India is no mean achievement. It's a great achievement. So I'm sure he's got an intelligent mind. He will try to wriggle out. And one of the methods of wriggling out is that they're smashing opposition in India on counts of patriotism. So here we see an advent of ultra-patriotism, yeah, neo-patriotism, a different kind of patriotism. Either you're with me or you're against me. اس قسم کے چیزوں کے ساتھ ہی اس کو کنٹرول کریں. لیکن مجھے یہ بتائیں برگیڈ صاحب، آپ نے بڑی دنیا دیکھی ہے، پڑھا بھی ہے سب کچھ، اپنے کلازویٹس کو پڑھا ہوا ہے، اپنے پوری اسٹریٹجی جو مین لوگ بنانے والے تھے ان کو پڑھا ہوا ہے. مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ الٹرا پیٹریوٹزم اور اس طرح کی چیزیں، جب آپ اتنی ایکسٹریم لیول پہ چلے جاتے ہیں کسی چیز کو لے کے، تو پھر آپ کا واپس آنا یا اس کو بیلنس آؤٹ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو جو سوسائٹیز ہیں جہاں پہ خاص طور پہ انڈیا جیسی سوسائٹی جہاں پہ وچ از ویری ڈیورس سوسائٹی، اس میں جا کے اس طرح کے آپ ایکسٹریم اگر آپ ویوز رکھتے ہیں اور اس کے اوپر آپ عمل کرواتے ہیں لوگوں سے، تو اس طرح تو سروائیول بڑا مشکل ہو جاتا ہے سوسائٹیز کے لیے. بالکل دس از گوئنگ ٹو ہیپن. جیسے میں نے کہا شروع میں بھی کہ مین فوکس ان کا کانگریس کے اوپر ہے، کانگریس کے چنے ہوئے لیڈرز کے اوپر ہے، سونیا گاندھی پر، ینگر گاندھی پلس منموہن سنگھ، اس طرح کے کچھ جرنلسٹ کے اوپر ہے، کچھ اسکالرس کے اوپر ہے. یہ تو انہوں نے ایک فریکچرائزیشن اپنی سوسائٹی کے اندر کریٹ کر دیا آن دا کویسچن آف پیٹریوٹزم اینڈ نیو پیٹریوٹزم. لیکن اگر آپ نوٹ کریں، نیپال بھی تھریٹن کر رہا ہے، بھوٹان نے بھی ان کا پانی بند کیا ہے. اب ان کی جو اتنی زیادہ علیحدگی کی تحریکیں ہیں، دیر آل کلوز ٹو دا چائنیز بارڈر، وہ بھی آہستہ آہستہ ایکٹیویٹ ہونا شروع ہو جائیں گی. اٹ ول بیکم اے ویری ویری بگ انمینیجبل میس فار انڈیا. تو کیا یہ ساری سچویشن دیکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا ہیز لاسٹ اٹس انیشیٹو؟ Initiative تو they have lost it completely as far as the initiative against China is concerned. I would even go to the extent they have even lost their initiative against Pakistan, because now Pakistan will dare them to try a surgical strike or something. اور میں نے پاکستان کی آپشنز پہ آخر میں آنا ہے برگیڈ صاحب، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا ہم پہلے یہ ذرا دیکھ لیں کہ جو انڈیا کا اس وقت سچویشن ہے، اس میں آپ نے اپنے آرٹیکل میں لکھا کہ اینڈ آف جیو اسٹریٹجی. What do you mean by that? کیا مطلب ہے؟ This end of geostrategy is an article or a thesis I wrote many years ago. اور in fact one of the main universities of Pakistan جس کی چیئر ہیں ڈاکٹر رابعہ اختر، انہوں نے بھی مجھے انوائٹ کیا کہ فیمنیز یا پاکستان US relations. I ended up giving a talk on geostrategy in our part of the world. اس جیو اسٹریٹجی میں ایک ہارٹ لینڈ تھی یوریشیا کی، which is parts of Russia, Central Asia, Eastern Europe, Afghanistan, some parts of China. This is the heartland of the world. This is where the world's best population and best resources are concentrated. اب اگر یہ خطہ اکارڈنگ ٹو مہان طاقتور ہو جاتا ہے تو وہ پوری دنیا پہ اس کو روکنے کے لیے اسپائک مین نے ایک تھیوری دی کنٹینمنٹ کی، کہ اگر آپ پریفری کے اوپر اسٹرانگر فورسز ڈپلائی کر دیں تو پھر ان کا پلاؤ ہم روک سکتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم نے سنا کہ رشیا وانٹس ٹو کم ٹو وارم واٹرز، امریکہ ڈز ناٹ وانٹ دیم ٹو کم ٹو وار
वार्म वाटर्स, अफगानिस्तान की जंग में पाकिस्तान ने वार्म वाटर्स ब्लॉक कर दिए, ये सारी चीज़ें, दिस इज बिकॉज ऑफ द स्पाइकमैन। और स्पाइकमैन ने जो लाइंस दी थी नक्शे के ऊपर, एग्जैक्टली उसी के ऊपर नेटो बनी, बगदाद पैक्ट, सेंटो बना, सीटो बना। So this was a American-led containment ring around this heartland, इसको नहीं बढ़ने देना। और दूसरी साइड के ऊपर एपेक आर्क था पैसिफिक ओशन में और इंडियन ओशन में, जिसका मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, इट गोज राइट अप टू। सो दिस इज हाउ द कंटेनमेंट। नाउ एक महान साहब थे जो मिडिल ईस्ट में भी आए थे, एडमिरल थे अमेरिकन, उन्होंने कहा कि जी इसको सस्टेन सिर्फ वही मुल्क कर सकता है जिसकी नेवी स्ट्रांग। सो यूएसए टर्न्ड अप विद द स्ट्रॉन्गेस्ट नेवी, so they project their naval power, their Indo-Pacific Command, their CENTCOM is all about naval power, ठीक? तो this is the geostrategy of the Americans and the West of containing the heartland. और ये जो heartland है, Pakistan has become a part of it. It's also part of the containment zone. चाइना ने अपने इकोनॉमिक मिरेकल की वजह से थ्रेटन कर दिया है कि through economics and technology and not through fighting a war, they can break out of this containment. And this I call the end of geostrategy. वो जो ग्रेट गेम जिसको हम कहते थे, इस ग्रेट गेम के पीछे अफगान वॉर्स भी ब्रिटेन ने लड़ी थी। प्लान वही है, खा वो नेटो हो, खा वो ब्रिटेन हो, कॉलोनियल ब्रिटेन हो, अफगानिस्तान में वो जो वॉर्स अफगान वॉर्स कर रहा है, plan is still the same. It's also called the Southern Front, and therefore occupation of Middle East in Southern Front is most important. And that brings in Israel, जो आपने मुझसे शुरू में सवाल किया था। जी जी। तो ये सारा आप देखेंगे, this is all interlinked, and how China is trying to break through a technological revolution, through a trade imbalance, through its strong economic power. ठीक, अभी जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज हैं दुनिया की, उनमें 100 से ज्यादा 200 121 चाइनीज हैं, 7 इंडियंस हैं। और ये 7 इंडियंस भी जो हैं, इनको भी अमेरिका ने प्रॉम्प्ट किया हुआ है, बिकॉज दे वर प्रॉम्प्टिंग इंडिया टू कम एज अ काउंटर वेट ऑफ चाइना, लेकिन चाइना इनको बहुत ओवरटेक कर गया। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि चाइना हैज एक्चुअली ब्रोकन आउट ऑफ दिस कंटेनमेंट, एंड पाकिस्तान इज प्रोवाइडिंग the most important corridor to break out of this containment. अच्छा, and therefore this, इसमें ब्रिगेड साहब जो अभी हम देख रहे हैं, जो इंडियन मेंटालिटी है, वो जो एक खित्ते का हेजिमॉन बनने का एक इनको शौक है, और साथ साथ ये कॉलोनियल एयर अपने आप को कहते हैं कि हम वो हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक्चुअली क्या हुआ है कि ये जैसे ही ये गलवान वाला सिलसिला शुरू हुआ, तो ये भागते हुए रूस के पास गए कि हमें स्पेयर्स दे दें, हमें छोटी छोटी ये चीजें दे दें। तो उन्होंने ये बेसिकली इनको ये मैसेज दिया, चाइनीज ने भी इनको मैसेज दिया कि ईदर यू राइज विद एशिया और सिंक विद अमेरिका। इज दैट राइट? नहीं, ये रशिया ने नहीं दिया। ये मेरे मेंटोर हैं एडमिरल फसी बुखारी, नेवल चीफ रहे हैं, उन्होंने मेरे आर्टिकल के ऊपर ये रिमार्क ट्वीट किया था, पिछले आर्टिकल पे, और आपने इस आर्टिकल में मैंने ये डाल दिया। और रशियंस हैव टोल्ड देम एग्जैक्टली द सेम एज 400 वो उनको, उन्होंने कहा जी अगले साल दिसंबर तक काम ठीक बंद हो गया मामला। उन्हें स्पेस वगैरह मांगे, उस पे भी इमेजिन MiG-21। लेकिन मुझे देखे ना, एक तरफ ये स्टार वॉर्स की तरफ जा रहे हैं, एक तरफ इनका ये MiG-21 के स्पेस जो एक ऑब्सोलीट एयरक्राफ्ट है दुनिया में, उसके स्पेस इंडिया के पास नहीं है, रशिया के पास लेने के लिए। इसी से आप अंदाजा एक्चुअली इंडियन सिस्टम के ऊपर मैंने आई रोट माय फर्स्ट आर्टिकल sometime in 1997। इनका जो फोर्स स्ट्रक्चर है, अगर व्यूअर्स देख रहे हैं, they must read a book written by Chris Smith. He is a British scholar. बुक का नाम है India's Ad Hoc Arsenal. India's Ad Hoc Arsenal by Chris Smith. और later on I met Chris Smith also, और मैंने उसे कहा कि अभी आपने मुझे इंडिया को बहुत ज्यादा एजुकेट कर दिया, बिकॉज my concentration area, focus area is also Indian. उसमें उसने लिखा है कि इंडियन आर्मी कभी भी वॉर फाइटिंग एफिशिएंसी हासिल नहीं कर सकेगी, फॉर द रीजन के इनका जो मिलिट्री सिस्टम है, इट इज पैचवर्क। कुछ रशियन है, कुछ ब्रिटिश है, कुछ इंडिजिनस है, कुछ अमेरिकन है, कुछ फ्रेंच है।
کچھ چائنیز بھی ہے بائی دا وے. سو all this is a hodgepodge put together. جو بھی ملٹری سسٹم ہوتا ہے لوجسٹکس کا, سپلائیز کا, ڈیپوز جو ہیں وہ متفرق چیزیں ان کے لیے کیٹلاگ کرنا اور رکھنی بڑی مشکل ہوتی ہیں مختلف تھیٹرز میں. بٹ ان کیس آف انڈیا دے ہیو ٹو ڈو اٹ. پاکستان کے لوجسٹک پرابلمس اس قسم کے نہیں ہیں کیونکہ ہم نے جو اپنا فورس اسٹرکچر ڈیولپ کیا ہے ایک اسٹیبل پلیٹ فارم کے اوپر کیا ہے. وی ٹوک اے رسک اینڈ وی ڈیولپڈ آور اون with the help of the Chinese, sometimes with the help of the Russians and Ukrainians and Poles also. تو ہمارا سسٹم جو ہے وہ مربوط ہو چکا ہے ان کے مقابلے میں. They are spread all over, you know. Now imagine looking for spares of MiG-21. اچھا مجھے ایک اور چیز اس کے ساتھ ریلیٹڈ بتا دیں تاکہ پھر میں تھوڑا سا ریپڈ فائر کی طرف آؤں گا, ٹائم چونکہ کم ہے. مجھے یہ بتائیں کہ انڈیا جو ہے جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ورلڈ لیول پہ کوئی ایشو ہوتا ہے خاص طور پہ اتنا سیریس ہوتا ہے تو ہم فوراً بھاگتے ہیں یو این کی طرف. تو انڈیا کیوں نہیں جا رہا یو این کی طرف؟ They have violated international law and UN resolutions. How will they know it? And they know it. They know it. بند گلی میں چلے گئے ہیں. ہاں. تو ویسے میں نے اس دن بھی ایک اپنے انڈین دوست سے یہ پوچھا سوال, تو وہ آگے سے انہوں نے آئیں بائیں شائیں کی اور کوئی جواب نہیں دیا. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ پھنس گئے ہیں بڑی بری طرح اور ان کو پتہ نہیں چل رہا کہ نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن والی بات ہوگی بھی. بالکل ان کے ملک میں تھریٹ آف فورس بائی RSS اینڈ گنڈاز از ویری ہائی. آپ دیکھیں نا وہ جو فورس چینل یوٹیوب پہ چلتا ہے ان صاحب کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے, اسے معافی منگوا لی پبلک ٹی وی میں. حالانکہ ہی از سو سینسیبل, یعنی ناٹ کہ اس کے اور میرے ویوز آپس میں ملتے ہیں. in many ways we are talking the same thing, but he's been talking sense. He's been talking sense. ہمارے شو میں بھی آئے تھے اور انہوں نے بڑے اچھی باتیں کی تھیں اور وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ معاملات کو ٹھیک کرو, یہی حل ہے آپ کے لیے کہ پاکستان کے معاملات ٹھیک کر کے آپ چائنا کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرو. یہی چیزیں لکھی تھیں 30 برس پہلے کرس اسمتھ نے اپنی کتاب انڈیاز اٹاک آرٹس. 30 نہیں 25 برس پہلے. سمیت گنگولی ہیں جو آج کل بڑے رائٹسٹ بنے ہوئے ہیں, آپ ان کے اس زمانے کے آرٹیکلز نکال کے دیکھیں تو وہ بھی یہی بات کر رہے تھے. اب انہوں نے اپنے ویوز تھوڑے سے چینج کی ہوگی. اچھا جی, ایک ہمارے ساتھی ہیں, دوست ہیں یہاں سے, یہ بھی کیلگری میں ہوتے ہیں, جیگور صاحب, انہوں نے پوچھا کہ is there is a possibility of political solution of Indian occupied Kashmir in future or military solution is the only option? میں جیگور نا صاحب کو یہی کہنا چاہوں گا کہ military solution is also a political solution because according to the best philosopher on war, Karl von Clausewitz, war is an instrument of policy in concert with other means. In concert with other means. So war is also political. اور انہوں نے ساتھ ہی ایک اور بھی پوچھا, انہوں نے ساتھ یہ بھی پوچھا ہے کہ how much advance in Pakistan space program as compared to India's space program. دیکھیں انڈیا کا اسپیس پروگرام میں انہوں نے سب سے زیادہ کیا کہ مارس پہ روور بھیجتی ہے, ایک سیٹلائٹ بھیجی ہے جو بھی چکر لگاتی ہے مارس کے گرد اور تصویریں بھیجتی رہتی ہے. مون پہ لینڈنگ کرائی ہے, حالانکہ وہ لینڈنگ ہوئی, کریش لینڈنگ الٹیمیٹلی ہوگی. اٹ واز انفارچونیٹ بٹ اسٹل لاٹ آف کریڈٹ گوز ٹو انڈیا. They carried out such a cheap and economical mission. They have the Polaris satellite system. They have experimented very well on re-entry vehicles, multiple warheads, intercontinental ballistic missiles کے ساتھ using the outer space they can do. اور انہوں نے ڈیمونسٹریشن کی ہے 2 occasions میں intercepting and destroying satellites in space through their indigenously developed systems. So this is how far India has gone in space. Now how far has Pakistan gone? پاکستان کی میزائلیں جو ہیں وہ بھی آؤٹر اسپیس میں جاتی ہیں, ملٹیپل وارہیڈز بھی فائر کرتی ہیں, لیکن ہم نے کوئی ایسا ایڈونچر نہیں کیا کہ ہم چاند پہ کوئی چاند گاڑی بھیجیں یا مارس پہ بھیجیں. ہمیں ضرورت نہیں ہے کرنے کی. Why should we waste money? We've done everything which India has done. ٹھیک ہے. اچھا, یہ تھوڑی دیر پہلے ہمارے شکیل احمد اوان صاحب نے ایک کویسچن کیا تھا کہ واٹ آر پاکستانز آپشنز ان دس سینیریو. یہ میں نے سوچا تھا کہ ہم آخر میں ڈسکس کریں گے. مجھے یہ بتائیں کہ بریگیڈ صاحب اس وقت جو صورتحال ہے, ظاہر ہے کہ وی آر کنسرنڈ اور وی ہیو لاٹ مینی اسٹیکس ان دس سچویشن. اس میں پاکستان نے کیا کرنا ہے, پاکستان کو کیا کرنا چاہیے, کیا آپشنز اویلیبل ہیں, کیا 71 کا بدلہ لینے کا وقت آ گیا ہے یا نہیں آیا؟
بدلہ لینے کا وقت آ گیا ہے, قیدی پکڑنے کا وقت آ چکا ہے, یہ تو آئی ایم ویری کنونسڈ اباؤٹ اٹ. کچھ لوگوں نے آپ ہی کے چینل پہ کمنٹ کیا کہ میری بات چیت میں جنرل حمید گل کی بازگشت سنائی دے رہی ہے. میں نے ان کے مشن کو زندہ رکھا ہوا ہے. میں انہیں بتاتا چلوں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد میرا جنرل حمید گل کا چولی دامن کا ساتھ تھا, اور ان کا بیٹا, ان کی بیٹی جو ہے میرے فرینڈز ہیں, ہم بہن بھائیوں کی طرح. تو ویری مچ یس, آئی ڈو ریفلیکٹ ہز تھاٹس. تو میں تو چاہوں گا کہ انڈیا کوئی کچھ کرے, کوئی سرجیکل اسٹرائک کرے پاکستان, کوئی موقع ہمیں دے, اور پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو سک ان کریں اور پھر ایک انٹرنیشنل ایک انوائرمنٹ کریٹ کیا جائے اور امریکہ کو کہا جائے دیکھیں جی یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا, اور پھر امریکہ کو ساتھ انوالو کیا جائے, تو سک ان کرنے سے پاکستان کو نقصان نہیں ہوگا پھر اپنا بریگیڈ صاحب؟ نہیں, پاکستان کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. دس از اے پلیسیبو, یہ دوائی ہے جس کا کوئی اثر نہیں ہوتا, وہم ہوتا ہے جس کا. پلیسیبو ایفیکٹ وہ ہمیں یہ پلیسیبو افیکٹ دینا چاہ رہے ہیں. ایکچولی آئی تھنک دے مسٹ بی ویری سیریسلی تھنکنگ کہ پاکستان کے خلاف اب سرجیکل اسٹرائک نہیں کرنی, سرجیکل اسٹرائک کریں نہ کریں. تو اس وقت تو پھر یہی وجہ ہے کہ اس وقت تک پاکستان کے خلاف انہوں نے کچھ کیا نہیں, وہ صرف کشمیریوں کے اوپر چڑھ دوڑے ہیں, لوگوں کی باڈیز کو جلا رہے ہیں. کل آپ نے دیکھا ہوگا آج بھی چار نوجوان شہید کیوں, پھر ان کی باڈیز کو جلا کے ان کے ٹکڑے کر کے توبہ استغفار پھر ان کو لوگوں میں بانٹ رہے ہیں کہ دیکھیں ان کو لے جائیں. This is the mindset of defeat. Victory is always very glorious and honorable. یہ ڈیفیٹڈ مائنڈ جو ہے وہی ابھی تھوڑی دیر پہلے بریگیڈ صاحب جو آپ نے کہا تھا نا اسپرٹ آف سولجرنگ بھی, وہ بھی چاہے دشمن کا بھی ہو تو آپ ایک وہ اسپرٹ کے ساتھ اس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں, لیکن ان کا تو کوئی اسپرٹ ہی نہیں ہے. انڈین آرمی از ان ہیبٹ آف beheading soldiers also, by the way. یہ ہم نے کارگل میں بھی دیکھا, ہم نے 97 98 میں بھی دیکھا, ہمارے سولجرس کو انہوں نے بیہیڈ کیا. تو اور ویری ریسنٹلی بھی 5-6 سال پہلے بھی واقعات ہوئے تھے ویئر آر سولجرس اسپیشلی لائن آف کنٹرول پہ جنگلات ہیں, you can always slip through some place somewhere and make a prisoner. They did that and they're very fond of beheading also. اگر آپ نے کرن تھاپا کا شو دیکھا ہو ہارٹ ٹاک والا, اس میں he took on the Indian Army کہ میں جب لے میں گیا تو وہاں پر بریگیڈ ہیڈ کوارٹر, وہاں ایک پول کے اوپر سر لٹکے ہوئے. میں نے کہا یہ کن کیا, تو انہوں نے کہا یہ پاکستانی سولجرس کیا. تو کرن تھاپا نے کہا کہ I was shocked and then he brought this case to international attention. blame وہ ہمیں کرتے ہیں کہ ہم سر قلم کرتے ہیں, اور یہ ان کی مینٹیلٹی ہے, اور کہتے ہی ہے کہ ہم بہت بڑی طاقت ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ جنگ ہوتی ہے تو اس میں پاکستان کے لیے پھر کیا آپشنز ہوں گی؟ کیا پاکستان چائنا کو ساتھ انوالو کرے گا یا پاکستان آن اٹس اون ان کو ٹیک آن کر؟ یہ تو خود بخود ہی انوالو ہو جائیں گے نا. ابھی تو انوالومنٹ کی بات نہیں ہے. لڑائی ہوگی تو پاکستان اینڈ چائنا آر آن ون سائڈ, اس میں کوئی شک کسی کو نہیں ہونا چاہیے. اگر یہ لڑائی بڑھ گئی تو مغرب کی طرف سے پاکستان حملہ کرے گا, اور مشرق کی طرف سے اور شمال کی طرف سے چائنا کرے گا, اور ہو سکتا ہے شمال سے پاکستان بھی کر دے, کیونکہ پاکستان نے جو ایک اگریمنٹ کے تحت اپنی زمین چائنا کو دی ہوئی ہے, انڈر دیٹ اگریمنٹ دیٹ لینڈ از اسٹل ایکسیسیبل ٹو پاکستان. تو وہ لیکن وہ ابھی تک ٹریٹی ہونی ہے اس کے اوپر. وہ تو ٹریٹی تب ہوگی جب کشمیر آزاد ہوگا. ٹھیک ہے, وہ تو لکھا ہوا ہے 1963 اگریمنٹ میں. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اس میں جو آپ کی اطلاعات ہیں وہ کیا ہیں, کہ کیا پاکستان فوج جو ہے اس کے تمام آرمز جو ہیں وہ سارے تیار ہیں اس وقت؟ آر دے ان کی جو وار پریپیئرڈنیس ہے اس کا کیا لیول ہے؟ پاکستان کی پریپیئرڈنیس کا لیول جو ہے تیاری ہے, لبیک ہے, ہر گھڑی تیار, fully prepared. اچھا, everything is in, I'm sure everything is in place. ٹھیک ہے. اور یہ ایک سوال وسیم فیضی صاحب کا ہے کہ you said in previous program that India will have to cross 3 tallest mountains to cut off the Silk Route. Means we should 6, I did not say 3 tallest, I said 6 tallest. ہاں, کیونکہ اس میں براڈ پیک جو ہے نا,
جو 8,000 میٹر سے اونچے ہیں, اور براڈ پیک جو ہے اس کی 3 چوٹیاں ہیں, اور 2 چوٹیاں وہ 8,000 میٹر سے بلند ہیں. اس لیے میں نے کہا تھا 6 tallest mountains of the world. ٹھیک ہے. اور یہ جو اس وقت ابھی جو آپ نے سچویشن پچھلی دفعہ بھی بتائی تھی کہ ہم 15 منٹ میں ان کا وہ جو سڑک ہے وہ کاٹ سکتے ہیں. جی بالکل کاٹ سکتے ہیں. تو وہ اس کے لیے ہمیں مطلب صرف ایک گو ہیڈ چاہیے کہ جناب جسٹ گو ہیڈ. جسٹ گو ہیڈ. پاکستان ایئر فورس, پریسیجن گائیڈڈ میوزیشنز, میزائلس, پن پوائنٹ ایکوریسی والے, اور electro magnetic spectrum میں domination of Pakistan which we proved after Balakot. وہ تو ہم نے پروو کر لیا. Targets will pinpoint hit these, یہ جو defiles ہیں ان کو ہٹ کریں گے, ان defiles کو ڈسٹرائے کر دیں گے, وہاں سے ٹریفک کی موومنٹ بند ہو جائے گی. اس کا مطلب ہے 15 منٹ میں ہو جائے گا. تو یہ جو پچھلی دفعہ ہم نے کیا تھا جب یہ بالاکوٹ میں انہوں نے کیا اور پھر ہم نے ریئیکٹ کیا اور اس میں آرمی چیف بھی ان کے بیٹھے ہوئے تھے اور اس کو ہم نے بچا دیا. ویسے تو خیر کچھ ہو جاتا تو آج وہ سی ڈی ایس نہ ہوتا اور کہیں اور ہوتا. لیکن کیا یہ اس طرح کے جو لوگ ہیں, مجھے کچھ لوگوں نے انڈیا سے بتایا کہ یہ جو سی ڈی ایس ہے بپن راوت, ان جیسے لوگوں کی وجہ سے فوج جو ہے انڈین فوج وہ اس وقت بہت ڈی مورلائزڈ ہوئی ہوئی ہے, پولیٹیسائز ہو چکی بھی ہے اور ان کا کوئی حال نہیں ہے لڑنے کے لیے. دیکھیں آپ ایک چیز دیکھ لیں, انڈین آرمی کا جو سیریمونیل ہے, بپن راوت صاحب ہی کو دیکھ لیں, لیفٹ ہاتھ پہ کھنجر ہے, اونی تھوڑی سی بینٹ ہے, سر کے اوپر ہیٹ پہنا ہوا ہے, اس پہ لال ربن لگے ہوئے. آپ کبھی کسی پاکستانی جنرل کو ساتھ موسٹ آف دا ٹائم یو ول سی پاکستانی جنرل ان بیٹل فیلڈ فٹیگس. آپ یہ ہماری آرمی میں سیریمونیل یونیفارم بہت کم پہنا جاتا ہے. ڈنر نائٹس کے اوپر کوئی خاص ڈگنیٹری آ رہا ہو یا کوئی پاسنگ آؤٹ پریڈ ہو یا 23 مارچ ہو, نارملی ہمارے جو جنرلز اور آفسرز ہیں اور سولجرز بھی ہیں, ہم سیریمونیل نہیں, وی آر آلویز ان بیٹل فٹیگ. ادھر کلچر آپ دیکھیں کس قسم کا, پامپ اینڈ شو. یہ ایک بہت بڑا ڈفرینس ایمرج ہو گیا. دوسرا, پاکستان میں اور انڈیا کی آرمی میں فرق یہ ہے کہ ہمارے سپاہی کا اور افسر کا سوشیبلٹی فیکٹر میں ڈسٹنس بہت کم ہے. ڈسٹنس وہی ہے جو رینک ہے. جب ہم فیلڈ میں ہوتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے زمین پہ روٹی کھاتے ہیں. تیسرا یہ ہے کہ پاکستان آرمی از ویری ویل فیڈ. آر سولجرز گیٹ فری ریشنس, اور ان کا جو مینو ہوتا ہے اور جو ہے وہ اتنا رچ فوڈ دے گیٹ, اٹ از سو پروٹین رچ فوڈ دے گیٹ. انڈین آرمی میں یہ راشن سکیلز بھی نہیں ہے اور اس طرح کا کھانا بھی نہیں ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ پاکستان آرمی میں جو اردلی کا سسٹم تھا وہ ختم ہو چکا ہے. ہاں وہ تو کافی دیر سے ختم ہو گیا. تو ہم اپنے جوتے شوتے ساری چیزیں ہم خود کرتے ہیں. اگر ہم لازم رکھ سکتے ہیں, لازم الاؤنس ملا ہوا ہے, رکھیں یا نہ رکھیں آپ کی سوابدید ہے. بہرحال وہ سو وی ہیو گاٹ, ہمارا جو جیلنگ آف اے سولجر اینڈ آفسر جو ہے نا وہ کہیں زیادہ ہے انڈین آرمی کی نسبت. ادھر ایک تو ان کا ہندوازم کی وجہ سے کلاس سسٹم ہے, اس میں آلریڈی ڈویژنس کریٹڈ ہیں. پھر they behave like a colonial army and the pomp and show, اس قسم کی چیزیں. ہمارے ہاں یہ چیزیں جو ہیں بہت مضبوط ہو گئی ہیں. تو this is another very big difference in the two armies. برگیڈیئر صاحب آخر میں مجھے صرف یہ بتائیں کہ is there any concern for the Pakistanis in this whole situation? کوئی پاکستان کو فکر مند ہونے کی ضرورت ہے اس وقت؟ بالکل فکر مند ہم سب کو ہونا پڑے گا. وی شوڈ بی ریڈی فار اے وار, وی شوڈ بی ریڈی فار اے بیٹل. کیونکہ جو ماڈرن وار ہے وہ صرف مورچوں کی اور حملوں کی اور ہتھیاروں کی لڑائی نہیں ہے, اس میں ایک ہائیبرڈ بھی شامل ہے. اگر آپ دیکھیں ویری ریسنٹلی سندھ میں, کراچی میں, ایک لڑکانہ کے پاس 2 دھماکے ہوئے. بلوچ جو ایکچولی دے آر انڈین ایجنٹس وہ بھی سر اٹھاتے رہتے ہیں. these are also part of this war. تو یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم برے طریقے سے شکست کھا رہے ہیں اکنامک فرنٹ کی.
So what we have not lost in a battlefield, we are being conditioned to lose on the economic field. یہ بڑی زبردست بات ہے. Unfortunately, ہمارے جو ایوان ہیں, ہمارے جو حکمران ہیں, ان کو اس کا ادراک نہیں ہے کہ پاکستان اتنی تیزی سے ڈیمیج ہو رہا ہے بیکاز آف پور اکنامک مینجمنٹ. اب یہ میں اس پہ ایک اور پروگرام کروں گا کیونکہ آپ کے حکمران جو ہیں ان کے ساتھ بڑا تعلق ہے آپ کا اور آپ ان کی پارٹی سے ہیں, اس لیے میں اس کے اوپر بعد میں بات کروں گا, ایک علیحدہ پروگرام کریں گے. لیکن مجھے یہ ضرور پتہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ واقعتاً اکنامیکلی ہمارے لیے بہت چیلنجنگ ہے, لیکن الحمدللہ اسٹریٹجک لیول پہ اور ٹیکٹیکل لیول پہ ہم اس کو, ملٹری لیول پہ ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں, کنفرنٹ بھی کر سکتے ہیں. لیکن ایک چیز جو ہے میں اس کے اوپر ضرور داد دینا چاہوں گا اپنے اسٹریٹجک تھنکرز کو, انکلوڈنگ یور سیلف, کہ جنہوں نے انڈیا کو ہمیشہ یہ باور کرایا کہ پاکستان از یور میجر تھریٹ, اور اس کی وجہ سے چائنا کو انہوں نے تھریٹ کبھی پرسیو ہی نہیں کیا, اس کے لیے انہوں نے تیاری نہیں کی. اور آج یہ وقت آ گیا ہے کہ چائنا کے معاملے میں انڈیا ہیز آلریڈی اینڈ ٹوٹلی فیلڈ. بالکل صحیح بات ہے. انفیکٹ 3 مہینے 4 مہینے پہلے جب پرائم منسٹر پاکستان نے کہا کہ انڈیا کی طرف سے کوئی فالس فلیگ ہو سکتا ہے, دیٹ wasn't without a reason. They were building up forces against Pakistan on the line of control all along. اور وہ یہ بلڈ اپ کر رہے تھے and they were denuding, فوجی لینگویج میں اس کو کہتے ہیں denuding, thinning out from eastern Ladakh. اور آپ نے دیکھ لیا کیا ہوا ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. اور بریگیڈیئر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ایز یوزول, ایز آلویز, اٹس اے پلیئر ٹو ہیو یو. اور ہم یہ سلسلہ جاری رکھیں گے. مجھے دوستوں نے بہت کہا ہے کہ بریگیڈیئر صاحب کے ساتھ جو ہے نا ایک پروگرام ریگولرلی ہونا چاہیے, اور ہم انشاءاللہ اس کے اوپر کرتے رہیں گے. اور یہ انسائٹ اینڈ فور سائٹ کا جو سلسلہ ہے with بریگیڈیئر سیمسن سائمن شرف صاحب, یہ انشاءاللہ allow me to explain what is insight and foresight. جی پلیز go ahead. Insight and foresight is my blog. It's a description of historical perspectives, present dynamics and visions for futures. I thought this was very important, especially جب میں قائد اعظم یونیورسٹی میں پڑھتا تھا, اور اس میں میرے جو میجرز تھے اس میں انٹرنیشنل پولیٹیکل اکانومی شامل تھی. اور میں نے اسی وقت سمجھنا شروع کر دیا کہ پاکستان جنگ کے میدان میں نہیں ہارے گا. پاکستان ہارا تو اکنامک معاشی میدان میں ہارے گا, معاشراتی نظام میں اس میں ہارے گا. سوسائٹی would implode and the economics helps the society to implode. اور شاید بریگیڈیئر صاحب, سوری ٹو کٹ یو شارٹ, شاید یہی وجہ ہے کہ دشمن ہمیں انہی دونوں چیزوں کے اوپر آ کے تو ہٹ کر رہا ہے, بہت برے طریقے سے ہٹ کر رہا ہے, اور ہمیں اس کا بالکل ادراک نہیں ہے. انشاءاللہ I think one of our programs should be on the political economy of Pakistan. پولیٹیکل اکانومی پہ کریں گے جی انشاءاللہ. اور میں اپنے ناظرین سے یہ گزارش کروں گا کہ اگر آپ کے کوئی کویسچنز وغیرہ ہوں تو ہمیں پہلے دے دیں. میں کوشش کروں گا کہ ہم 3-4 دن پہلے سے اناؤنس کر دیں تاکہ آپ لوگ مینٹلی پریپیئرڈ رہیں اپنے کویسچنز کے لیے بھی. اور پھر وہ کویسچن جو ہیں اگر پہلے آ جائیں گے تو میں بریگیڈیئر صاحب کو بھیج دوں گا تاکہ وہ ان کے جوابات بھی تیار پہلے سے کر لیں, تاکہ ود آل دی جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں وہ ہم اس کو کیٹر فور کر سکیں. ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب, تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ, بہت شکریہ. اور ناظرین آپ سے انشاءاللہ رابطہ رہے گا, اور بریگیڈیئر صاحب کے ساتھ ہم انشاءاللہ یہ پروگرام کا سلسلہ جو ہے وہ کرتے رہیں گے. آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں, اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح ہے جس طرح میں چاہتا ہوں, مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتومائے خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا. مجھے اسرار کسانوں کو اجازت دیجیے بریگیڈیئر صاحب کے ساتھ. لیکن جاتے جاتے ایک پیغام میں آپ کو مودی صاحب کو ذرا دے دوں کہ مودی صاحب کے جس طرح وہ اس نے کہا تھا نا مختاریہ گل ود گئی ہے, تو اس کے لیے صرف میں یہ بتا دوں کہ گل بڑی ود گئی ہے مودی کے لیے. ذرا جسٹ ریلیکس اور ٹرائی ٹو سالو اٹ. بہت شکریہ جی, تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ. خدا حافظ.